دوستو زمین پر جس ستارے کو ہم صبح اور شام کا ستارہ کہتے ہیں وہ ہے وینس یعنی زہرہ۔ رات کو آسمان میں چاند کے بعد سب سے زیادہ چمکدار دکھنے والا یہ سیارہ وینس بھی کبھی ہماری زمین ہی کی طرح تھا، مگر اب یہاں پر روز قیامت اترتی ہے۔ وینس کی زمین آگ اگلتی ہے اور اس کے آسمان سے بارش بھی برستی ہے، مگر پانی کی نہیں، تیزاب کی بارش۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں تو سورج بھی مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ خدا کی پناہ، اگر انسانی زندگی میں جہنم کی ایک جھلک دیکھنا ممکن ہو تو وہ وینس کی یہ آگ اگلتی زمین ہی ہو سکتی ہے۔ دوستو صبح ہونے سے قبل اور شام کے ہوتے ہی وینس زمین پر سے نہایت روشن دکھتا ہے۔ یہ زمین کے سب سے قریب موجود ہے۔ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ 70% روشنی کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وینس کے گرد گیسز سے بنا ایک تھک ایٹماسفیئر ہے جو سورج سے آئی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وینس چاند کے بعد زمین سے ہو کر سب سے زیادہ چمکدار نظر آتا ہے۔ یہ چمکدار سیارہ بھلے ہی باہر سے خوبصورت اور چمکدار دکھتا ہو، مگر اندر سے یہ اتنا ہی بھیانک اور خوفناک ہے۔ اس کے گرد موجود گیسز کا مجموعہ اس کی سطح سے 250 کلومیٹر اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ آئیے اس کی دھرتی کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی سطح جو آتش فشاں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں پر ہر وقت آتش فشاں آگ اگلتے رہتے ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہاں ہر وقت مسلسل تیزاب کی بارش بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، سلفیورک ایسڈ کی بارش ہوتی ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ وینس پر 360 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے ہوئے ہوا کے طوفان بھی ہیں۔ کل ملا کر یہ ہے وہ پلینٹ جس کو رومنز کبھی محبت کی دیوی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اس سیارے پر رہنا تو دور کی بات، یہاں رہنے کے بارے میں سوچنا بھی بے وقوفی ہی ہوگی۔ دوستو زمین پر جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ 14.7 PSI یعنی پاؤنڈز پر اسکوائر انچ ہے، مگر وینس پر صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہاں 250 کلومیٹر تک پھیلے گیسز کے بادلوں کی وجہ سے ایٹماسفیرک پریشر بے انتہا زیادہ ہے۔ وہاں پر دباؤ 1300 PSI تک ہے، یعنی زمین سے 90% زیادہ۔ یہ پریشر انسان تو دور کی بات بلکہ ایک مضبوط ترین گاڑی بھی نہ جھیل پائے اور پچک کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ہم زمین پر آرام سے سانس لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی فضا 21% آکسیجن سے بھری ہوئی ہے، مگر یہ گیس یعنی آکسیجن جو زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے، وینس پر یہ 1% بھی مکمل نہیں بلکہ 0.1% کی مقدار میں ہے، جو کہ شاید نہ ہونے کے برابر ہی تصور کی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ گیس جو زندگی کی علامت ہرگز نہیں ہے، وہ وینس کی فضا میں 96% ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ۔ مگر ناظرین یہ یاد رہے کہ وینس شروع ہی سے ایسا ہرگز نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چند ارب سال قبل وینس بالکل ہماری زمین ہی کے جیسا تھا۔ اس پر پانی کے سمندر بہتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ سورج کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس کے گرد موجود گیسز کے بادل اتنے بڑھ گئے کہ وینس ایک جنت سے جہنم زار بن کر رہ گیا۔ جو سورج کی روشنی اس کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو جائے وہ کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ بس یہی وجہ ہے کہ کروڑوں سالوں تک اس پر گرمی بڑھتی گئی اور اس حد تک تجاوز کر گئی جس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ آج وینس پر نارمل ٹمپریچر بھی 462 ڈگری سیلسیس تک ہے۔ تو دوستو ایٹماسفیرک پریشر، تیزاب کی بارش، طوفانی ہواؤں اور اس کے ساتھ ساتھ آگ اگلتے آتش فشاں نے ثابت کیا کہ وینس زندگی کے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا۔ دوستو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس حساب سے وینس پر ہر روز ہی قیامت اترتی ہے، کیونکہ وینس پر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔
जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वो यूं कि सोलर सिस्टम के बाकी के तमाम प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज अपने महवर के गिर्द गर्दिश करते वक्त घूमते हैं, जबकि वीनस क्लॉकवाइज गर्दिश करता है। इसीलिए वीनस पर बाकी सियारों के हिसाब से उल्टा निजाम चलता है। वहाँ सूरज मगरिब से निकलकर मशरिक में गुरूब होता है। दोस्तों, वीनस की ये रोटेशन सिर्फ उल्टी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्लो भी है। इतनी सुस्त कि वीनस का एक दिन जमीन के 243 दिनों के बराबर है। जब तक वीनस अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर मुकम्मल करता है, तब तक हमारी जमीन 243 बार ये चक्कर मुकम्मल कर चुकी होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और अजीब बात कि वीनस पर एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है, क्योंकि वीनस पर एक साल 225 दिनों का होता है। इसलिए जब वीनस पर एक दिन मुकम्मल होता है, तब तक ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करके दूसरा चक्कर शुरू कर चुका होता है। दोस्तों, ये देखिए, ये दबा हुआ और जला हुआ लोहे का एक ढांचा वीनस की सरफेस पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये वनेरा 3 है, जो वीनस पर भेजा गया पहला जमीनी मेहमान था, जो कि 1966 में वीनस पर उतरा था, या फिर शायद गिर गया था। इंसान के चांद पर कदम रखने से 3 साल कबल वनेरा 3 को सोवियत रूस ने वीनस पर रिसर्च करने की गर्ज से भेजा था। 1 मार्च 1966 को जब वनेरा 3 वीनस के एटमॉस्फेयर में उतरने लगा, तो इसकी बेपनाह तपिश और प्रेशर से टूटकर नाकारा हो गया। दोस्तों, ये मिशन एक फेल्ड मिशन था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आज भी वनेरा 3 का मलबा वीनस की धरती पर मौजूद है। इसके बाद भी सोवियत रूस ने कई वनेरा मिशंस लॉन्च किए, जिन पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। फिलहाल अगर आप सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट यानी जुपिटर की सैर करना चाहते हैं, तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं।